کلیجہ یہ پانی ہو جائے گا۔ اس کے سامنے جب یہ آیات آتی ہیں، احادیث آتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کبھی آپ سورہ ہود پڑھیں اور مزمل پڑھیں، دیگر صورتیں پڑھیں، تو اس کے اندر قیامت کا ذکر، بندہ سیدھی لائن پہ آ جاتا ہے کہ وہ کیسا دن ہے جس دن یہ جو لڑکے ہیں یہ بوڑھے ہو جائیں گے، یوم یجعل الولدان شیبا، جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے، السماء منفطر بھی، آسمان پھٹ جائے گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ اور یہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ کس طرح ہو جائے گا؟ روئی کی طرح ہو جائے گا پہاڑ۔ اب غور تو کرو نا کہ خالق کائنات جل وعلا فرما رہا ہے روئی کی طرح یہ پہاڑ ہو جائیں گے، پھر وہ ترازو پہ آ جائیں گے، پھر تولا جائے گا، کسی کا ترازو نیچے چلا جائے گا، کسی کا ترازو اوپر چلا جائے گا۔ انصاف کا دن آئے گا کہ ہر مومن کا ایمان ہے، لیکن اس پہ ایمان پختہ ہو جائے تو پھر بندہ لائن پہ آ جاتا ہے، پھر وہ گناہ پہ دلیر نہیں ہوتا، وہ اللہ کی اطاعت پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جو نماز قائم کریں اور نماز قائم کرتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہماری دی ہوئی روزی سے خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ پر اترا آپ سے پہنو وہ اترا، سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب دیکھو اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے ہدایت بندے کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، لیکن جب مل جاتی ہے تو وہ ہدایت پر فائز ہو جاتی ہے۔ اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے اور اللہ کامیابی کا معیار کیا بیان فرماتا ہے؟ چلو نہ آپ لمبی تفصیل میں جاؤ تو سورہ بقرہ کی یہ پہلی جو 3 آیات ہیں جس میں خالص مومنین کے اللہ نے صفات کا ذکر کیا ہے، انہی کو پڑھ لیں، انہی کو سمجھنے کے فلاح کس میں۔ سورہ یہ 18ویں سپارے کی ابتدا ہی میں قد افلح المؤمنون، یہ جو آیات ہیں مومنین کی شان میں، انہی کو پڑھ لیں کہ مومن کسے کہتے ہیں، کامیاب مومن کون سا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اب یہاں فلاح کا تذکرہ ہوا، ایک ہے ہدایت وہ اب رب کی طرف سے، اور فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں فلاح کی 2 قسمیں ہیں۔ ادھر میری طرف توجہ فرمائیں کہ اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ جو بحث شروع ہونے لگی ہے یہ بحث مشکل ہے، لیکن میں اس کو آسان کروں گا، کوشش کروں گا کہ زیادہ آسان ہو، جو ہمارا مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ فرمایا فلاح کی 2 قسمیں ہیں، کامیابی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک آخر کار نجات پائے گا، آخر کار انجام کار وہ نجات پائے گا۔ کیا مطلب؟ عذاب اسے آئے، نعوذ باللہ من ذالک، عذاب سبقت لے جائے، عذاب کے بعد اسے نجات ملے۔ سب اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مومن بالآخر جنت میں جائے گا، آخر کار جنت میں، چاہے اسے عذاب ملے تو عذاب کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور یہ یقینی اور قطعی ہے۔ اور یہ جنت میں انجام کے بعد، انجام جنت میں جائے گا، یہ ہر مسلمان کے لیے اور ہر مومن کے لیے۔ کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ مجھے کل سوال ہوا اور مجھے کسی نے وائس بھیجا کہ کہتے ہیں کہ ایک سائی، یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں ایک سائی کو گولی لگی تو وہ مر گیا ہے،
تو اسے شہید کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیں کس کو سمجھائیں؟ کافر بھی شہید ہوتا اور اسے مسلمان کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کافر ہیں، یہودی عیسائی یہ کافر ہیں، مشرکین یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ اسے شہید کہہ رہے ہیں۔ ان کی عقل ایسی ماری گئی ہے کہ کافر کو شہید کہہ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں، اس کا مطلب ہے یہ کافر کا ایمان بھی مان رہی ہیں، ایمان کے اوپر اس کی شہادت بھی مان رہی ہیں۔ کس کس کو سمجھائیں گے؟ وہ نیٹ سے آپ نے ایمان لینا ہے کہ قرآن سے لینا ہے؟ اور قرآن ہمارا رہنما ہے، اللہ انہیں کافر فرما رہا ہے اور یہ کافروں کو شہید بنا رہی ہے۔ پیچھے ایران میں ہوا، ادھر بھی جو ہے نا وہ شہید بنا رہی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جو امامی ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، خمینی کا عقیدہ کیا تھا۔ پڑھو اس کی کتابیں، سنو اس کے بیان۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے علاوہ 12 امام سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مفتی اشرف قادری صاحب علیہ رحمۃ الرحمن، اللہ پاک کروڑہ رحمت ان پہ نازل فرمائے، آپ مانتے تھے کہ یہ اثنا عشریہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر باقی سارے نبیوں کی جتنی تعداد بنتی ہے کم و بیش، اور 12 امام، تو 12 کو سے ضرب دی جائے تو جتنی تعداد حاصل ضرب میں آتی ہے اتنے کفر ان کے دامن میں آتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے؟ بس دیکھو دیکھی جنتی بنائی جاتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ خود جہنمی ہو جائیں گے۔ دیکھ لیا کرو، علماء سے پوچھ لیا کرو کہ کس کو آپ نے جنتی کہنا ہے، کس کو آپ نے۔ اصول کے مطابق بات ہوتی ہے، جو اصول کے خلاف ہو جائے، جو قرآنی اصول کے خلاف ہو، جو صحابہ کو بونکے، خود سوچو خدا کے بندے۔